چه شورش است باز این چه شورش است که در خلق عالم است. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فلما حس عیسی منہم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، آج یہ نواں پروگرام ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اب آپ کو کل ہم نے بتایا آپ کو کہ 5 تاریخ تک واقعات کیا ہوئے۔ 5 تاریخ کو خیمے نہر سے ہٹا دیے گئے، اس جگہ لے کے گئے جہاں آج خیمہ گاہ کے نام سے وہ جگہ معروف ہے، اور اس کو تعمیر بھی اسی انداز میں کیا گیا ہے کہ آگے کس کا خیمہ، پھر کس کا خیمہ، پھر کس کا خیمہ، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ 7 کے بعد گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ عرب میں ایک دستور ہے کہ میدان میں جب ناقے پر بیٹھ کے جائیں، یعنی اونٹ پر بیٹھ کے جائیں، تو اس کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اور جب گھوڑے پر سوار ہو کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے ارادے سے ہے۔ تو واقعات کربلا میں یہی لکھا ہے کہ جتنی بار حسین 10 تاریخ کو صبح تک 9 سے 10 تک جتنی بار گئے ہیں آپ ناقے پر گئے، آخری بار جب جنگ کرنے گئے نا تو پھر آپ اپنے ذوالجناح پہ، اپنے اسب پہ سوار ہو کر گئے، فرس پہ سوار ہو کر گئے۔ اس سے پہلے آپ جتنی بار گئے ناقے پر گئے، تاکہ اعلان کر دیں کہ میں جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ اچھا، اب یہاں ایک بات اور بہت بڑی بات ہے، 2 محرم کا اگرچہ کے واقعہ ہے، لیکن ہم آج پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب جناب سید الشہداء نے وہاں قیام کا ارادہ کیا تو آپ نے پوچھا تھا یہ زمین کس کی ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بنی اسد کا قبیلہ وہاں آباد تھا، وہ آیا تھا، اور معلوم ہوا تھا کہ زمین بنی اسد کی ہے۔ بنی اسد نہیں چاہتے تھے کہ جناب سید الشہداء یہاں قیام کریں، کیونکہ بنی اسد بھی پشت در پشت سنتے چلے آ رہے تھے کہ زمین سے کوئی نبی یا نبی زیادہ خوش نہیں گیا، تکلیف دے کر گیا۔ آپ یاد رکھیے گا اس بات کو، قصص انبیاء میں یہ درج ہے کہ یہاں تک کہ جناب نوح کی کشتی بھی اس مقام پر آئی تھی تو بھنور میں رہی تھی۔ سوال کیا تھا کہ معبود یہ کون سی جگہ ہے جہاں میری کشتی بھنور میں آ گئی؟ تو یہی جواب لائے تھے جناب جبرائیل کہ یہ کربلا ہے، اور یہاں آخر نبی کا نواسہ شہید کیا جائے۔ تو واقعات کربلا تھوڑے سے بیان کیے تھے جس پر جناب نوح اور ان کے ساتھیوں نے، ہمراہیوں نے وہاں گریہ کیا تھا۔ یہ تمام انبیاء کے لیے واقعات ملتے ہیں قصص انبیاء میں۔ اب جس کی مرضی بھائی نہیں مانتا تو نہیں مانے، ظاہر ہے کہ تاریخی واقعات تو ہے نہیں، یہ تو قصص انبیاء کے ما قبل تاریخ کی بات ہے۔ اس وقت کوئی بھی واقعہ تاریخ میں نہیں تھا، سب وہ قصص انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ خیر جناب، تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ زمین میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ تو بنی اسد جانتے ہیں کہ فرزند رسول کہتے فرماتے ہیں کہ آپ لے جائیے، ہم آپ کو اللہ ویسے ہی ہبہ کرتے ہیں، اللہ کو گواہ کر کے آپ کو ہبہ کرتے ہیں، ہم آپ فروخت نہیں کرتے، نہیں مجھے بیچو، مجھے فروخت کرو۔ تو وہاں معاملہ طے ہوا، یعنی اس وقت کی جو ریٹ تھا زمین کا، جو نرخ تھا، جو بھاؤ تھا، اسی پر آپ نے جو قیمت تھی اسی پر خریدا۔ کتنے؟ 60,000 درہم، موجود ہے تاریخ۔ 60,000 درہم میں وہ زمین خریدی۔ پوچھا اب یہ میری ہو گئی؟ کیوں؟ ایک تو مقصد آپ کا یہ تھا کہ میں اپنے گھر میں ہوں، میں نے یہ زمین خریدی ہے، میری ملکیت ہے، میری جاگیر ہے۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں جنگ کرنا نہیں چاہتا، میں اپنی جگہ پہ ہوں، میں اپنی زمین میں ہوں، گھر پہ۔ مجھ پر حملہ کیا گیا، زمین خریدی، چلے نہ مانیے اس بات کو، دوسری بات مان لیجئے۔ خریدنے کے بعد گواہ بنائے کہ دیکھو تم سب گواہ ہونا، زمین میری ہے۔ زمین لینے کے بعد واپس ہبہ کرتے ہیں، کہتے 3 شرطوں کے ساتھ میں یہ زمین آپ کو ہبہ کرتا ہوں، بنی اسد کو ہبہ کر رہا ہوں۔ وہ 3 شرطیں کیا تھیں؟ پہلی شرط آپ یہ رکھتے ہیں کہ دیکھو یہاں کچھ دنوں کے بعد میں اور میرے ساتھی قتل کر دیے جائیں گے۔ جو ہمارا دشمن ہے، ہمارے مخالفین، وہ اپنے کشتوں کو تو دفنائیں گے، ہماری لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جب وہ لشکر چلا جائے گا تو ہماری لاشوں کو دفناؤ گے، وعدہ کر لیا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط آپ نے رکھی کہ ہبہ کر دی زمین تمہاری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھو یہاں پہ زراعت نہ کرنا، کھیتی باڑی نہ کرنا۔ ابھی ہم وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں یہ شرط آپ نے رکھی، وعدہ لے لیا کہ اس زمین پہ کھیتی باڑی نہیں کرو گے۔ تیسری شرط کا دیکھو کچھ عرصے کے بعد ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، تو انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ پہلی شرط تو آپ سمجھ گئے کہ تدفین کی ہے۔ دوسری شرط زراعت نہ کرنا کیوں رکھی؟ یہ صرف اور صرف اس لیے رکھی
زراعت نہ کرنا اس زمین پر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارا سال زائرین آئیں گے، اور اب تک اربوں جا چکے ہوں گے کر کے، لاکھوں کروڑوں، اب تو آپ جانتے ہیں کہ 2-2 3-3 4-4 کروڑ سیلون پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہر موسم میں آئیں گے نا زائرین، تو مخصوص تو نہیں ہوگا۔ تو اگر زراعت ہوگی تو حسین کے چاہنے والوں پر یہ الزام آ جائے گا کہ یہ فصلوں کو روند کے چلے جاتے ہیں، یہ زراعت اور کھیتیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، لہٰذا حسین نے وہ زمین خریدی کہ میری ملکیت ہے، اس پہ زراعت نہیں ہوگی، تاکہ کبھی میرے کسی چاہنے والے پر یہ الزام نہ آئے۔ تو آج تک کربلا حسین کی جاگیر ہے، وہاں زراعت نہیں ہوتی۔ وہ پھول پودے لگانا وہ الگ چیز ہے، لیکن زراعت نہیں ہوتی۔ کربلا کے باہر ہوگی، دور، کربلا کی زمین پہ نہیں ہوگی، کیونکہ حسین کی زمین ہے نا، حسین نے خریدی ہے، شرط رکھی ہے صرف اپنے زائرین کے لیے۔ کتنا خیال ہے کہ زائرین پر کوئی الزام میرے نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ شرط رکھتی۔ مہمان بنانے کا تعلق آج بھی آپ جانتے ہیں، سوائے ان ادوار کے جو اتنے سختی، جیسے صدام کا دور تھا یا اس سے پہلے کے ادوار تھے کچھ ایسے کہ کوئی زائر جا ہی نہیں سکتا تھا، یا معتصم باللہ کا زمانہ، بنی امیہ کا زمانہ، بنی عباس کا زمانہ، کہ زائرین کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے، ان کی گردنیں قلم کر دی جاتی تھیں۔ ان زمانوں میں ظاہر ہے کہ بیچارے کہاں جا سکتے تھے۔ ابھی ہم نے پچھلے زمانے میں دیکھا کہ 30-40 سال تک زائرین نہیں جا سکے، سوائے چند لوگ جو مخصوص جن کو اجازت ملتی تھی وہ جاتے تھے، عام طور پہ تو نہیں جاتے تھے۔ لیکن جو ہی یہ راستے کھلے تو آپ نے مہمان نوازی دیکھی، جو کربلا سے آتا تھا وہ میزبانوں کا ذکر کرتا ہوا آتا تھا، اور دیکھیے 3 دن سے بھی زیادہ کا، کیونکہ نجف سے جب پیدل چلتے تھے تو 4-4 دن ہو رہے ہیں راستے میں، کوئی 4 دن میں پہنچ رہا ہے، کوئی 3 دن میں پہنچ رہا ہے، کوئی 5 دن میں پہنچ رہا ہے۔ تو وہ جو لوگ بتاتے ہیں، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، اس کے تو لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں گواہ ہیں، کس طرح وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے مہمان بناتے ہیں، کس طرح آپ کے بوٹ پالش کرتے ہیں، کس طرح آپ کا میلا لباس دھوتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی کہ بس یہ ہمارا یہ حسین کا ظاہر ہم سے راضی ہو کر چلا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے حسین سے وعدہ کیا تھا، حسین تیرے ظاہر کو ہم مہمان رکھیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھا نا راستوں میں، کچھ نہیں، بسکٹ کے ڈبے لے کر کھڑے، ٹیشو پیپر لے کر کھڑے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے آپ کو اپنے خیموں میں مہمان بننے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں جو آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ وہ لوگوں کے پیر دباتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پیر دبا کے مالش کر کے، آپ تھک گئے، بیٹھیے تھوڑی دیر آرام کیجیے ہم آپ۔ یہ ہے وہ وعدہ، وہ حسین سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا کر رہے تھے کہ زائر ہم سے خوش جائے، زائر ایک قہوہ پی لے ہمارے دروازے پر بیٹھ کے، ہمارے خیمے پہ، ہمارے گھر پہ بیٹھ کے، ایک موقف کہتے ہیں ان کو جہاں وہ ٹھہراتے ہیں، ایک چائے گا، ایک قہوہ پی لے گا، ہماری عاقبت سنور جائے گی۔ یہ ہے عقیدہ، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ مراجع الزام تک ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے 80-80 90 سال کے پیدل چلے جا رہے ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں علماء کیا، فقراء کیا، عالم کیا، جاہل کیا، سب یہ ہوتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود عیاض۔ وہ نہیں ہوتا جو شعر میں کہہ دیا گیا، یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی صف میں سب چلے جا رہے ہیں، سب ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں اور سکون سے جا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے ان کے چہروں پر، اطمینان سے جا رہے ہیں، مرد، عورتیں، بچے، اور کتنے پاک اور صاف نیتوں کے ساتھ چل رہے تھے، کتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہوتے ہیں سب، جب نجف سے کربلا کا سفر کر رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب آئیے واپس پہلی شرط کی طرف۔ وعدہ لیا تھا نا کہ ہماری لاشوں کو دفنا دینا، پھر پہلی شرط کی طرف آئے، مردوں سے پھر وعدہ لیا، بھول نہ جانا ہماری لاشیں دفنا دینا۔ تسلی نہیں ہوئی حسین کی، پھر بلایا خواتین کو، اپنی خواتین کو لاؤ، خواتین سے عہد و پیمان لیا، مرد ڈر جائیں تم ہماری لاشوں کو دفنانا۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، کہا اپنے بچوں کو بلاؤ۔ بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، حسین درمیان میں بیٹھ گئے، چاروں طرف بچے چھوٹے چھوٹے۔ اب میں منظر کشی کر رہا ہوں، روایت کو چھوڑیے آپ، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ حسین کے چاروں طرف بچے ہیں، کسی بچے کو حسین نے اس زانوں پہ بٹھایا ہے، کسی کو اس زانوں پہ، پیار کرتے جا رہے ہیں، سروں پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے معصوم کا یہی انداز ہے بچوں سے محبت کا۔ جب ہمارے بزرگوں کا یہ انداز ہوتا ہے تو حسین ہے نا، فاطمہ کا لال، اور پیار کر کے ان کو کہتے ہیں بچوں کو، دیکھو بچوں کا تمہارے بڑے ڈر جائیں نا، ماں باپ ڈر جائیں، تم تو بچے ہو نا، کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاشوں پر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ایک ایک مٹھی خاک کی ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں چھوٹیں۔ بچوں سے بھی عہد و پیمان لے، اور یقین جانی کہ ایسا ہی ہوا۔ جب یہ عمر سعد کا لشکر وہاں سے چلا گیا، اسیروں کو لے کے، لاشیں بے گروہ کفن پڑے تھے، تو پہلے مرد خوفزدہ اتنے تھے، اتنی ہیبت ناک اور خوفناک جنگ دیکھ کے کہ ڈر کے مارے گھروں سے نہیں نکلتے۔ خواتین نے نکلنا چاہا تو عورتوں نے مردوں نے ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے گھروں میں بٹھا دیا۔ یہ بچے تھے جو سب سے پہلے نکلے، جب ماؤں نے یاد دلایا کہ تم نے بھی وعدہ کیا ہے۔
جب بنی اسد کے بچوں میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ حسین سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے خود حسین کے بچے کس کا ذکر کروں، علی اکبر کا یا علی اصغر کا؟ یہاں تو مجھے سب علی نظر آ رہے ہیں، علی اصغر، علی اکبر، اور علی اکبر تو ہے ہی علی اکبر۔ علی اصغر کا ذکر کروں تو شش ماہے نے کیسا کارنامہ انجام دیا۔ یہی کہتے ہیں نا کہ سب تیر آیا ہرملا کا اور علی اصغر کی گردن کا نشانہ لے کر اسے چلایا تھا، علی اصغر کی گردن پہ لگا؟ نہیں 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 نہیں۔ عمر سعد نے ہرملا سے کہا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، حسین کی گردن کا نشانہ لیا تھا ہرملا نے۔ لیکن علی اصغر ابھی آخری مجاہد، آخری سپاہی زندہ تھا نا، تیر پہ نظریں گاڑ دی، جو ہی تیر کمان سے نکلا قریب آیا، اس بچے نے ہمک کے اپنی گردن کو سامنے کر دیا تھا۔ اسی لیے پہلے علی اصغر کی گردن کو چھیدا ہے تیر نے، اس کے بعد حسین کے بازو میں پیوست۔ کہاں ذکر کروں، اتنے کم وقت میں علی اصغر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ علی اکبر کو دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا۔ صبح عاشورہ سب سے پہلے جو شخصیت، جو ہستی حسین کی خدمت میں آئی کہ بابا میدان میں جاؤں، وہ کوئی اور نہیں، حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ اور حسین نے اجازت دی، جاؤ بیٹا علی اکبر، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دوسروں کے بچے میدان میں گئے، حسین نے اپنے علی اکبر کو روک لیا۔ یہ اور بات ہے کہ جب علی اکبر جانے لگے ہیں تو انصار نے صفیں بنا لی کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور علی اکبر شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے۔ اگر علی اکبر پہلے شہید ہو گیا تو ہم آپ کے نانوں کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ کے بابا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب علی اکبر جانے کی کوشش کرتے تھے کوئی نہ کوئی آگے آ جاتا تھا، اور جب انصار شہید ہو چکے تو اولاد حسن، اولاد عقیل، اولاد جعفر طیار، اولاد خود علی کے بیٹے، یہاں تک کہ کوئی بھی نہ رہا۔ اس وقت علی اکبر میں آئے ہیں بابا کی خدمت، بابا اب جاؤں میدان میں جاؤں۔ حسین نے بڑی حسرت سے دیکھا تھا اپنے بیٹے کو، دائیں بائیں دیکھا ہوگا، شاید کوئی آ کے کہے گا کہ علی اکبر ابھی نہیں جائے گا، لیکن کوئی نہ رہا۔ اور جب آپ جانتے ہیں کہ جب دوسروں کے بیٹوں کے لاشوں کو حسین خود اٹھا کر لایا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اکبر کو روک لے؟ بس اتنا کہا، میرے لال علی اکبر اپنی ماں سے رخصت ہو لے، بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ بڑی رخصت ہے علی اکبر کی، دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، ایک حسین کی، ایک علی اکبر کی۔ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گر جاتا تھا، بیویاں علی اکبر کو جانے نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں نا، اور حسین کس طرح اس کا لاشا لائے ہیں، یہ ہم مجالس میں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ بالآخر لاشا لے آئے بچوں کی مدد سے خیمے میں بیویاں علی اکبر کا ماتم کر رہی تھیں۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، جناب ام لیلہ نظر نہیں آئیں، علی اکبر کی ماں۔ فضہ سے کہا تھا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ اب سنیے، جب جناب فضہ جناب ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی ہے نا تو عجیب منظر تھا۔ جناب ام لیلہ جن ستونوں پہ وہ خیمہ کھڑا تھا نا، کبھی خیمے کے ایک ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسرے ستون سے ٹکراتی تھی، فریاد بلند کرتی تھی، چلا چلا کر کہتی تھی، لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، مجھے راستہ سجھاؤ، مجھے دروازہ بتاؤ کس طرف ہے، تاکہ میں اپنے علی اکبر کے لاشے تک پہنچ سکوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است.